تانیہ کو جب آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ زاویار پہ تو اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا، در نایاب اور جنید کو لے کے وہ زاویار کے دل میں جو شک ڈالنا چاہتی تھی اس میں تو وہ بری طرح سے ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ در نایاب کے دل میں زاویار کے لیے شک ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ تو پھر اپنی اسی چالاک دوست سے مل کے پلان بناتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم زاویار کی گرل فرینڈ بن کے در نایاب کو کال کرو اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرو کہ زاویار تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بہت جلد تم سے شادی کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے در نایاب کو اپنے دل، اپنے کمرے، اپنے گھر، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے بھی نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو دوست ایسا ہی کرتی ہے، در نایاب کو کال کر کے کہتی ہے کہ زاویار تو مجھے بتا رہے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، صرف حیدر کی وجہ سے آپ کو کچھ عرصہ اپنے گھر میں رکھیں گے اور برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسے ہی حیدر کے لیے کوئی اچھا بندوبست ہو جاتا ہے تو زاویار آپ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے۔ در نایاب شاید پہلے تو اس طرح کی باتوں کو دل پہ بھی لے لیتی اور رو رو کے اپنا برا حال بھی کر لیتی، لیکن دادی کی ڈیتھ کے بعد جبکہ وہ دادی سے وعدہ کر چکی ہے کہ اب وہ اسٹرانگ ہو کے دکھائے گی اور ان کی تمام نصیحتوں پر عمل کرے گی، تانیہ کی دوست کو دو ٹوک جواب دیتی ہے کہ آپ ان کی گرل فرینڈ ہیں تو گرل فرینڈ ہی رہیں گی، میں ان کے بیٹے کی ماں ہوں، میری جگہ آپ کبھی نہیں لے سکتی۔ اور پھر اسے کہتی ہے کہ اگر آپ اور زاویار ایک دوسرے کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں اور وہ آپ سے شادی کرنے کا بھی خواہش مند ہے تو آپ مجھے کال کر کے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، مجھ سے بھیک مانگنے کی آخر آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ تانیہ تو در نایاب کی یہ چلتی زبان دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنی چالاک کیسے ہوئی۔ پہلے تو یہ تانیہ کے بچھائے ہوئے ہر جال میں بآسانی پھنس جاتی تھی، لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ تانیہ کی چال یہاں چلنے والی نہیں ہے۔ تو تانیہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کے لیے کچھ اور پلان بنانا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف نگار بیگم تو دادی کی ڈیتھ کے بعد کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہو چکی ہیں اور پکا فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب مزید اس در نایاب کو اس گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ اس لیے زاویار سے کہتی ہیں کہ جب تم نے اسے کمرے سے نکال کے گیسٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا تو اس کی اتنی جرت آخر کیسے ہوئی کہ وہ اپنا سامان لے کے دوبارہ تمہارے کمرے میں شفٹ ہو گئی؟ تم اس لڑکی کو صاف صاف بتا دو کہ تمہارے دل میں، تمہارے کمرے میں، تمہارے گھر میں، حتیٰ کہ تمہاری زندگی میں بھی اس لڑکی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اتفاق سے غضنفر نگار کی یہ تمام باتیں سن لیتا ہے اور اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد تو وہ در نایاب کے لیے کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو چکا ہے، کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہے کہ میری ماں در نایاب کو اس گھر میں بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس لیے وہ نگار بیگم کو غصے سے بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی منع کر چکا ہوں کہ زاویار اور در نایاب کی زندگی میں مداخلت کرنا بند کر دو۔ نگار بیگم کہتی ہے کہ میرا بیٹا اسے اپنی زندگی میں رکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے تو اسے کمرے سے باہر کر دیا تھا۔ تو غضنفر کہتا ہے کہ تمہیں ان کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، میاں بیوی میں تو ایسی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب وہ دوبارہ سے ایک ہو جاتے ہیں تو سب چیزیں بھول جاتے ہیں، اور ویسے بھی جس طرح تم جنید اور تانیہ کی زندگی میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی تو بہتر یہی ہے کہ تم زاویار اور در نایاب کی زندگی سے بھی دور رہو۔ اور جہاں تک بات ہے در نایاب کو اس گھر سے نکالنے کی تو یہ تو تم بھول جاؤ، میری ماں اس لڑکی کو پسند کرتی تھی، اس گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی تھی، اور اب میرے جیتے ہوئے در نایاب کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن نگار بیگم ڈھیٹوں کی طرح حیدر کے لیے کیئر ٹیکر ارینج کر لیتی ہیں اور زاویار سے کہتی ہیں کہ حیدر کی طرف سے تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ میں نے حیدر کی اچھی پرورش کے لیے بہت اچھی سمجھدار پڑھی لکھی کیئر ٹیکر ارینج کر لی ہے، اور اس کے بعد اس در نایاب کی یہاں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ پتہ نہیں تمہارے باپ میں تمہاری دادی کی روح کہاں سے آ گھسی۔ تم اپنے باپ کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دینا اور وہی کرنا جو تمہارے دل میں ہے۔ نیکسٹ ڈے جب کیئر ٹیکر آتی ہے اور نگار بیگم در نایاب سے حیدر کو چھین کے کیئر ٹیکر کے ہاتھ میں دیتی ہیں تو در نایاب رو رو کے اپنا برا حال کر دیتی ہے اور نگار بیگم کی منت سماجت کرتی ہے کہ حیدر کو مجھ سے دور نہ کریں۔
اگر آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں تو میرے بیٹے کو بھی مجھے دے دیں، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ لیکن نگار بیگم پہ در نایاب کے آنسوؤں کا ذرا برابر اثر نہیں ہوتا۔ اسے وہیں روتا دھوتا چھوڑ کے کیئر ٹیکر اور حیدر کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں۔ اب نایاب تو اس کے بعد بہت زیادہ روتی ہے۔ اتفاق سے جنید جب اسے روتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور سارا معاملہ بھی اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف حیدر کے گلے میں کچھ پھنس جاتا ہے تو کیئر ٹیکر پریشان ہو کے در نایاب کے پاس بھاگتی ہے کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ در نایاب بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، حیدر کو لے کے باہر کی طرف بھاگتی ہے تو سامنے کھڑے جنید کو دیکھ کر پریشان حالت میں اسے کہتی ہے کہ دیکھیں حیدر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب جنید بھی خاصا پریشان ہو جاتا ہے، حیدر کو در نایاب کے ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابھی پریشان نہ ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے گلے میں کچھ پھنس گیا تھا لیکن اب یہ بالکل صحیح سانس لے رہا ہے۔ در نایاب کہتی ہے کہ کیئر ٹیکر نے اس کا بالکل بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھا کیونکہ اس کے گلے میں پتہ نہیں کیا پھنس گیا تھا تو وہ فوراً میرے پاس بھاگی آئی، لیکن جنید کی بہت شکر گزار ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا سانس پھر سے بحال کر دیا۔ اب اتفاق سے جب جنید اور در نایاب حیدر کو لے کے پریشان ہوتے ہیں تو اندر زاویار ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے تھوڑا غصہ تو آتا ہے کہ آخر یہ جنید میری بیوی اور میرے بچے میں اس قدر انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تانیہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ لیکن فوراً ہی زاویار یہ سب خیالات اپنے دل و دماغ سے جھٹک دیتا ہے، کیونکہ زاویار کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ در نایاب کم عقل ان پڑھ جاہل ضرور ہو سکتی ہے لیکن کریکٹر لیس کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ جنید کو تو وہ بچپن سے جانتا ہے کہ وہ کتنا اچھا سمجھدار لڑکا ہے، اور ویسے بھی چونکہ وہ زاویار سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو شاید اسی لیے زاویار کے بیٹے حیدر سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر زاویار کے دل میں اپنے پیرنٹس کی باتیں آتی ہیں کہ اس کی ماں چاہتی ہے کہ زاویار کے دل میں جو بھی ہے وہ اسی پر عمل کرے، اور اگر وہ در نایاب کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے تو فوراً یہ فیصلہ لے لے۔ اور پھر اسے اپنے باپ کی بات یاد آتی ہے کہ بیج ہی در نایاب کو اس گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی تھیں، اور اب بیجی کے جانے کے بعد میں در نایاب کو اس گھر سے کبھی نہیں جانے دوں گا۔ تو زاویار سوچتا ہے کہ اس کے دل کا بھی تو یہی فیصلہ ہے، وہ تو در نایاب کو گھر سے نہیں نکالنا چاہتا، یہ تو اس کی ماں ہے جو در نایاب سے ڈے ون سے نفرت کرتی ہے اور اسے اس گھر سے نکال باہر کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال ابھی زاویار انہی سوچوں میں ہوتا ہے کہ جنید غصے میں اندر آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ فوراً سے پہلے اس کیئر ٹیکر کو فارغ کریں اور حیدر کو بھابھی کے حوالے کریں، کیونکہ بھابھی حیدر کی ماں ہیں اور ان سے بہتر حیدر کا خیال کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ لیکن نگار بیگم تو اپنے فیصلے پہ اڑی ہوئی ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اب جنید زاویار کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آپ کے اور بھابھی کے درمیان میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ کو بھابھی کا ساتھ دینا چاہیے اور حیدر کو بھابھی کے حوالے کرنا چاہیے۔ لیکن زاویار کو جنید پہ غصہ آتا ہے کہ آخر یہ کون ہوتا ہے ہم میاں بیوی کے درمیانی معاملات میں عمل دخل کرنے والا، اس لیے جنید سے کہتا ہے کہ تمہیں اس معاملے میں پڑنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنید زاویار سے کہتا ہے کہ اب میں آپ کے معاملے میں نہیں پڑوں گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے حیدر کو بھابھی کے حوالے نہ کیا تو مجبوراً مجھے پولیس میں رپورٹ درج کروانا پڑے گی۔ زاویار تو جنید کی یہ بات سن کے خاصا حیران پریشان ہو جاتا ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے، اور جنید سے کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے خلاف جاؤ گے، میرے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرواؤ گے، وہ بھی اس لڑکی کی خاطر، آخر وہ تمہاری لگتی کیا ہے؟ تو جنید بھی اس بار پھٹ پڑتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تانیہ نے اپنے اندر کا زہر لگتا ہے آپ کے دل و دماغ میں بھی اتار دیا ہے، اور آپ بھی میرے اور بھابھی کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں تک میرا ان سے تعلق ہے وہ میری بھابھی ہیں اور میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں، اور پھر دادو ان سے بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے میں بھابھی کے ساتھ یہاں کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔
اور آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس تانیہ کی باتوں میں آ کے میرے اور بھابھی کے رشتے کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات مت سوچیے گا۔ یہ نہ ہو اس جھوٹی مکار لڑکی کی باتوں میں آ کے آپ اپنا گھر خراب کر لیں۔ تو زاویار کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ کہہ تو صحیح رہا ہے، یہ سب باتیں تو تانیہ نے ہی زاویار کے دماغ میں بٹھائی ہیں، ورنہ جنید اور در نایاب کو لے کر زاویار کے دل میں کبھی بھی ایسا کوئی شک نہیں گزرا تھا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ زاویار اور در نایاب کے رشتے میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں جو کہ نگار بیگم اور تانیہ کی پیدا کی ہوئی تھیں، ایک ایک کر کے سب ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ڈرامے کی بہت ہی زیادہ ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔